کسی تنظیم کے تربیتی اور اصلاحی اجتماع میں آنے والے لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ دوسری مذہبی جماعتوں کے علاوہ ہماری جماعت کا ساتھ کیوں دینا چاہیے؟ ہماری ترجیح کیا ہے؟ کئی جماعتیں ہمارے ملک میں مذہب کے نام پہ کام کر رہی ہیں، کئی تنظیمیں ختم نبوت کے عنوان پر کام کر رہی ہیں، کئی جماعتیں عظمت اصحاب رسول کے مشن پر کام کر رہی ہیں، انہیں چھوڑ کے ہماری جماعت کا ساتھ کیوں دینا چاہیے؟ اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ اجتماع میں میں نے کچھ ترجیحات کا ذکر کیا تھا۔ آج اپنی جس ترجیح کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب مقدس قرآن کی خدمت جتنی اس جماعت سے لی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شعبان اور رمضان کے 2 مہینوں میں ملک کے مختلف مدارس میں تفسیر قرآن کی کلاسیں لگتی ہیں، دور دراز سے طلبا علماء آتے ہیں، معلمین انہیں قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جتنے مدارس میں شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں قرآن پاک کی تفسیر کی کلاسیں لگتی ہیں، ان میں 99% مدارس کا تعلق اشاعت التوحید سے۔ ہماری جماعت کے بانی رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ حدیث کے فن میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، فقہ کے فن میں بھی وہ بے مثال تھے۔ ان کے پیر و مرشد
حضرت خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں ہدایہ یاد تھا، اتنے بڑے فقیر، ان کے ہاں جب علماء کی محفل لگتی اور کسی مسئلے پر علماء اپنی رائے دیتے تو خواجہ عثمان رحمت اللہ علیہ آخر میں کہتے، مولوی حسین علی تیری کیا رائے؟ مولانا حسین علی فرماتے، فتاوی قاضی خان نے یوں لکھا ہے، بحر الرائق نے یوں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری نے یوں لکھا ہے۔ تو خواجہ عثمان کہتے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ فتاوی قاضی خان والا کیا لکھتا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں مولوی حسین علی کیا کہتا ہے۔ فقہ میں بھی وہ بے مثال ہیں، فن حدیث میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی جو مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قصے، کہانیاں، سیف الملوک، وارث شاہ کی ہیر اور موضوع روایات سننے والوں کا ذہن اللہ کے قرآن کی طرف موڑ دیا تھا۔ انہوں نے انہیں بیدار کیا کہ قرآن پڑھو اور اپنے عقائد قرآن کے مطابق بناؤ۔ میری یہ ترجیح ہے، میری جماعت کی یہ ترجیح ہے کہ رب نے قرآن کی جتنی خدمت اس جماعت کے علماء سے لی ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملی۔ پھر میری جماعت کی ترجیح یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ آؤ، ہمارے کاندھے سے کاندھا ملاؤ۔ ترجیح یہ ہے کہ ہمارا کوئی خطیب، چاہے وہ طالب علم ہی کیوں نہ ہو، جب بھی وہ منبر پہ آئے گا اپنی تقریر کو قصوں، کہانیوں، حکایتوں، موضوع روایتوں سے مزین نہیں کرے گا، وہ اپنی تقریر کو رب کے قرآن سے مزین کرے گا۔ یہ میری جماعت کی ترجیح ہے۔ ہمارا آپ 10 بجے سے تقریریں سن رہے ہیں، یہاں ایسے خطیب بھی آئے ہوں گے جو ابھی طالب علمی کے زمانے میں، کچھ ایسے بھی ہیں جو نئے فارغ ہوئے، ابھی انہوں نے خطابت میں قدم رکھا۔ ہر خطیب نے اللہ کے قرآن کی بارش برسا دی۔ یہ میری ترجیح ہے کہ ہم نے سہارا لیا اللہ کے قرآن کا، اور پھر یہ میری ترجیح ہے کہ ہم نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ کی توحید کو واضح انداز میں بیان کیا، اور توحید کو بیان کرتے ہوئے ہم نے رب کے قرآن کی آیتوں کی بارش برسا دی ہے۔ یہ میری ترجیح ہے۔ موضوع کوئی سا ہو، جلسے کا عنوان کوئی سا ہو، ہماری جماعت کا خطیب کوشش کرتا ہے کہ اس عنوان میں سے توحید کو بیان کرنے کا راستہ نکالے۔ آپ بتائیے،
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو دو قیدی آئے تھے وہ توحید سننے آئے تھے؟ وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں کہ ہمیں یہ خواب آیا اس کی آپ تعبیر بتائیں۔ دو آدمی میسر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی توحید بیان کرنے کا راستہ نکالا۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ آج اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہیں، میرا بابا یعقوب ہے، میرا دادا اسحاق ہے، میرا پردادا ابراہیم۔ اس سے پہلے تو کبھی نام نہیں۔ کنویں سے لوگوں نے نکالا، مفت میں غلام ہاتھ آ گیا، اس دن نہیں بتایا کہ کس کو غلام کہہ رہے ہو، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، نہیں بتایا۔ مصر کی منڈی میں بک گئے، نہیں بتایا میں کون ہوں۔ زلیخا نے جال پھینکا، انہیں ہتھکڑیاں لگیں، انہوں نے نہیں بتایا میں کون ہوں۔ آج رب کی توحید بیان کرنے کا وقت آیا تو آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون، اس لیے کہ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر ہو۔ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ایک دوسری وجہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ آج حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا نام لے کر حضرت یوسف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ توحید میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں نا، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، میرے پردادا ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، اس لیے ان کا نام لیا۔ ذالک من فضل اللہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ۔ کبھی میرا خیال یہ تھا کہ یہ خطیب اور علماء جو توحید بیان نہیں کرتے اور پردے ڈالتے ہیں، انہیں شاید چندوں کا خطرہ ہے، مدرسے بند ہو جائیں گے، مرید کم ہو جائیں گے، مقتدی گھٹ جائیں گے، میرا اپنا یہی خیال ہے۔ لیکن میں کچھ علماء کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، انہیں چندوں کی کوئی لالچ نہیں، انہیں مقتدیوں کی کوئی لالچ نہیں، انہیں مریدوں کی کوئی لالچ، پھر توحید بیان نہیں کرتے۔ اب میرا ذہن یہ بن گیا ہے کہ شرک کے خلاف آواز اٹھانا اور رب کی توحید کو بیان کرنا ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ نے ہماری قسمت میں کیا، انہیں اللہ نے محروم کر دیا۔ 3 گھنٹے ان کی تقریریں ہوتی ہیں، سارے موضوع بیان ہوتے ہیں، ایک مظلوم موضوع بیان نہیں ہوتا تو وہ رب کی توحید، اور توحید بیان کریں گے تو اس کا انداز یہ ہوگا دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا، فیکٹریوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہندو کیا کہتے ہیں؟ دکانوں سے ہوتا ہے؟ کسی ہندو سے پوچھو نا، وہ کیا کہتا ہے؟ دکانوں سے ہوتا ہے، دکانوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ بیان کرتی ہیں رب نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھا دیا، زمین ڈولنے لگی تو پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی،
بغیر ستونوں کے آسمانوں کی چھت کھڑی کی، اس میں ستارے جڑ دیے، چاند کی ضیاء پاشیاں دیکھو، سورج کی آتشی کرنیں دیکھو، یہ فصلیں دیکھو، نباتات دیکھو، جمادات دیکھو، یہ سبزہ دیکھو، انار چیرو، اس کے اندر لگے ہوئے دانے دیکھو، یہ کیلے دیکھو، سیب دیکھو، اور وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے رب کی توحید بیان کی، ہم نے رب کی توحید بیان کی۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں رب کی صفات کو بیان کرنے کا نام توحید نہیں ہے۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے، میرے اشارے کو سمجھیں گے؟ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں۔ بندیالوی کہتا ہے الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا، جو تو بیان کرتا ہے وہ الا اللہ ہے، جو اشاعت والے بیان کرتے ہیں وہ لا الہ سے شروع ہوتے ہیں۔ توحید نفی کا نام ہے، توحید اس بات کا نام نہیں۔ آپ ساری زندگی کہتے رہے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، شفائیں دینے والا ہے، رہائیاں دینے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ جب آپ کہیں گے اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نبی ولی عالم الغیب ہو، پھر تکلیف۔ توحید نام اس بات کا نہیں، توحید نام کس کا ہے؟ آپ ساری زندگی بیان کرتے رہیں انکا سمیع الدعاء، تو ہے پکاروں کا سننے والا، السمیع لکل دعا، اللہ ہے۔ ساری زندگی بیان کرتے رہو، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اور جب آپ کہیں گے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی شہید جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا والوں کی دعا، سلام، آذان، پیغام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ بیان کریں گے پھر کیا ہوگی؟ توحید اس بات کا نام نہیں ہے، توحید کس کا نام ہے؟ نفی کا۔ اشاعت التوحید کے علماء نے، ہمارے اکابرین نے، حضرت شیخ القرآن جیسے بچے تو مائیں روز روز جنتی نہیں، ان کی توحید بیان کرنے کا جو رنگ تھا نا، میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس دور میں اگر کسی نے پیغمبری رنگ میں توحید سنائی ہے نا تو وہ غلام اللہ خان، کوئی تمہید نہیں۔ کہتے تھے جس شہر میں جاؤ نا اور اس شہر کے قرب و جوار میں جو بزرگ پوجا جا رہا ہے، توحید بیان کر کے اس بزرگ کا نام لے کے کہو اس دے اختیار ککھ بھی نہیں۔ اس کے لیے ہماری جماعت کے علماء نے مارے کھائیں، گولیاں چلتی رہیں، اور پیر بخاری قرآن سناتا رہا۔ سنگوالا کی مسجد در و دیوار آج بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ سگر کی گلیاں، سگر سے کوئی آدمی آئے ہوں، سگر کی گلیاں
اور سگھر کے در و دیوار اس بات کی شہادت دیں گے کہ مولانا غلام اللہ خان پر توحید بیان کرنے کی پاداش میں پتھروں کی بارش برسا۔ پشاور کی اس مسجد کے محراب سے پوچھو جہاں توحید بیان کرتے ہوئے ان کے گلے پہ استرے چلائے، 6 انچ کا کٹ لگا، ادھر منہ موڑا تو ناک پہ بھی لگا، اس انگلی پہ بھی لگا، ناک پر آخری دم تک نشان تھا، استرے چلتے رہے، لا الہ الا اللہ کی صدا میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے کام کیا، ہمیں تو بنا بنایا گلشن ملا ہے، باغ ملا ہے، ہمیں بنا بنایا ہے۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گجرات میں آئے ہوں گے نا، ایک بندہ بھی اشاعت و توحید کا نہیں ہوگا، وہ اکیلے ہوں گے، اور جب دنیا سے گئے آدھے شہر کو پاٹ کے رکھ دیا۔ مزہ آیا نا؟ میرے والد مرحوم سرگودا میں صرف ایک گھر تھا اشاعت و توحید، صرف ایک گھر جو میرے والد صاحب کو لانے والا تھا۔ صرف 13 سال ملے میرے والد صاحب، 13 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں، 13 سال کے بعد انہوں نے آدھے سرگودے کو پاٹ کے رکھا درسوں کے ذریعے۔ لیکن کام کیسے؟ میرے والد صاحب اس مکان میں آ کے رہے، اس کا کرایہ 55 روپے تھا، اور میرے والد صاحب کی تنخواہ 50 روپے تھی، 50 روپے، 5 روپے اپنی طرف سے کرایہ میں داخل کر۔ ہمارے اکابرین نے بڑی محنتیں کی، بھوک برداشت کی، لاؤڈ سپیکر اپنے کاندھوں پہ اٹھائے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے۔ ہمیں فخر ہے اپنے اکابرین پر، خدا گواہ کسی جماعت کے اکابرین کے پاس ایسے مخلص اکابر نہیں جو ہماری جماعت کے، بے لوس، توحید سے محبت کرنے والے، مارے بھی کھائے، فتوے بھی جھیلے، پھپتیاں بھی برداشت، تمسخر۔ آج جو لوگ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں غلام اللہ خان ہمارا تھا، انہوں نے تحریر لکھ دی تھی، راولپنڈی میں پورے پاکستان کے علماء کی کریم جمع تھی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، پورے پاکستان کی کریم۔ ایک مولوی نے جب وہاں تجویز دی کہ اس تحریر پہ متفق ہو جائیں جو مولانا غلام اللہ خان نے لکھ کے دی تھی، اور جو متفق نہ ہو اسے اٹھا کے باہر پھینک دے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ جس عالم نے یہ تجویز پیش کی ہے انہاں اس تحریر نو حالے تک پڑھیا ہی نہیں۔ اگر انہوں نے اس تحریر کو پڑھا ہوتا وہ کبھی تجویز نہ دیتے کہ اس تحریر پہ متفق ہو جائیں۔ آج میں پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، اس تحریر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری جس مسلک کے قائل ہیں ان کا مسلک دلائل پر مبنی ہے، اس تحریر میں لکھا ہوا ہے۔
اور کہتے ہو غلام اللہ خان ہمارا تھا. اس تحریر کو پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے سید عنایت اللہ شاہ بخاری اہل سنت والجماعت ہیں. منو مانو اس تحریر کو. تم تو کہتے ہو ہمارے پاس دلائل کوئی نہیں. ہم جو حیات برزخیہ کے قائل ہیں، اور ہم جو قائل ہیں کہ اندل کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کو سنتے نہیں ہیں، ہم جو قائل ہیں اشاعت التوحید والے، ہم کوئی گھونگھٹ ڈال کے بات کرتے ہیں؟ ہم تو گھونگھٹ اٹھا کے بات کرنے کے آتے ہیں. ہمارا مسلک آج بھی یہی ہے اور دلائل پر مبنی ہے. تم تو کہتے ہو ان کے پاس دلائل کو نہیں. تم جب یہ دونوں ہمارے جماعت کے سربراہ زندہ تھے، تمہارے مقابلے میں تھے، تو تم کہتے تھے اے این غین دی جوڑی ہے، این غین دی جوڑی ہے. اور تم ہمارا تمسخر اڑایا کرتے تھے غلام خانی ٹولہ. اس وقت تم ہمیں غلام خانی ٹولہ کہتے تھے. آج تو ان پتہ لگا بے غلام اللہ خان تو آڈا سی. آج تمہیں سمجھ آئیے ہمیں تم غلام خانی کہتے تھے. مولانا غلام اللہ خان کا مسلک، میں نے ان سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی. جب میں دوسرے سال پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارے مخدوم حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بھی پڑھنے کے لیے آئے تھے. میں نے اور انہوں نے اکٹھا پڑھا، ایک ہی تختی پہ بیٹھ کے پڑھا، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا. دورہ تفسیر ہم نے پڑھا. ہم نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا ہے. علماء کرام اثر سے لے کے مغرب تک حضرت شیخ القرآن پڑھایا ہی مسئلہ حیات النبی پڑھاتے تھے. آج تمہیں پتہ چل گیا کہ غلام اللہ خان کا مسلک کیا تھا. مولانا غلام اللہ خان کا مسلک اٹھاؤ، تفسیر جواہر القرآن 3 پارہ، او کالذی مر علی قریۃ، حضرت عزیر کا واقعہ اٹھاؤ. 4 پارہ دیکھو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اس آیت کو اٹھاؤ، تفسیر جواہر القرآن پڑھو، تمہیں پتہ چلے مولانا غلام اللہ خان کا حیات النبی کے بارے میں مسلک کیا. نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان. فتووں سے کیا ہوتا ہے؟ فتووں سے کیا ہوتا ہے؟ فتوے تم لگاتے ہو اپنے مقتدیوں کو مطمئن کرنے کے لیے. ہمارے دلائل جو ہیں نا یہ پتھر سے زیادہ وزنی ہے. تسا سان پتھری آکھ دے ہو، اس لیے کہ ہمارے دلائل جو ہیں نا وہ پتھر سے زیادہ وزنی. جب تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو ہمارے دلائل کا، قرآن کا مقابلہ کون کرے؟ موضوع روایتیں، خبریں واحد، قرآن کے مقابلے میں کون سنے بھائی؟ کون سنے؟ جب تم ہمارے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو نا، پھر یہ حربے استعمال کرتے ہو. پتھری نے، غلام خانی نے، دیوبندی نہیں. دیوبندیت دی جڑی مہر ہے نا تواڈے جیب وچ،
जिस पर तुम लगाओ गے وہ دیوبندی بنے گا, جس پہ تم نہ لگاؤ گے وہ دیوبندی نہیں بنے گا. میرے حدیث کے استاد تھے حضرت قاضی شمس الدین. کون کون یاد آ رہا ہے یار آج؟ واقعی شمس المحدثین تھا, اسم با مسمى شمس الدین. جب 7 سالہ اجلاس ہوا نا دیوبند میں, سن سکتے ہو تو سنا, جب 7 سالہ اجلاس ہوا نا دیوبند میں تو حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو سٹیج پہ بلا کے ساری پبلک کے سامنے پگڑیاں بدھائی گئیں, اور تساں جڑے دیوبند دے ٹھیکیدار ہو تو آکھیا گیا بے دفتروں وصول کر لو. حضرت قاضی سے فرمایا کرتے تھے اس کے باوجود ہم دیوبندی نہیں. جسے پگڑی سٹیج پہ پہنائی گئی, یہ سب تمہارے الزام ہے. اس معنی میں پتھری ہیں ہم, ہمارے دلائل پتھر کی طرح مضبوط ہے, اور جس معنی میں تم کہتے ہو شرم کرو. اس کو نقل کرتے ہوئے بھی حیا آنی چاہیے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ الیاذ باللہ آپ کا وجود قبر منور میں پتھر ہو گیا. اس معنی میں کہتے ہو جمعے کے دن باوضو ممبر پہ بیٹھ کے بہتان باندھتے ہو. سنو, اس معتبر سٹیج سے بندیالوی پوری جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہے میرے اکابر کا, میری جماعت کے ایک ایک عالم کا, میری جماعت کے ایک ایک فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کا وجود مقدس آج بھی قبر منور میں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پہلے دن رکھا گیا تھا. نعرہ تکبیر, حیاتیہ تمہاری موت آئی, حیاتیہ تمہاری موت آئی, ہمیالی تیری جرت کو, علماء حق, علماء اشاعت التوحید و سنہ. میں آپ کے وجود مقدس کے تر و تازہ ہونے کو کسی چیز سے تشبیہ دے دوں, میرے نبی کے وجود مقدس کی تر و تازگی کی توہین ہو جائے. خدا دی قسم میں تشبیہ بھی نہیں دینا چاہتا. گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی دریا میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا میرے نبی کا وجود مقدس قبر منور میں تر و تازہ ہے. تر و تازہ. بہتان باندھنا چھوڑ دو. میں بڑے معتبر سطح سے یہ اعلان کر رہا ہوں, بہتان باندھنے چھوڑ دو. لوگوں کو متنفر کرتے رہتے ہو کہ الیاذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے دہراؤں اس کو, پتہ نہیں اس بات سے علماء اتفاق کریں یا نہ کریں, نہ بھی کریں. میرا اپنا یہ خیال ہے, میرے نبی کے وجود مقدس کو جب آخری غسل دیا گیا اور کسی کپڑے سے اس کو پوچھا گیا, اگر کوئی قطرہ پوچھنے سے رہ گیا اور اس قطرے سمیت میرے آقا کو دفن کر دیا گیا, وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ. یہ میری جماعت کا مسئلہ ہے. میرے نبی کا وجود مقدس مدینہ منورہ کی قبر منور میں تر و تازہ محفوظ ہے, اور میرے نبی کی روح مبارک
عالم برزخ میں. یہ حیات دنیاوی نہیں ہے، یہ حیات برزخی جنت میں. یہ بندیالوی نہیں کہتا، یہ حسنین کی ماں کہتی، یہ حیدر کرار کی زوجہ محترمہ کہتی، یہ میرے نبی کی پیاری بیٹی کہتی جو اکیلی رہ گئی تھی. بہنیں بھی فوت ہو گئی، بھائی بھی فوت. وہ فاطمہ کہ میرے نبی کے گھر آتی تو میرا نبی اٹھ کے استقبال، اس کے لیے چادر بچھاتی ہے. میرے نبی کے انتقال کے بعد اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. میری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وابتا ہو الا جبریل نہ ہو. کتنا مجمع ہے، سٹیج سارا بھرا ہوا علماء سے. علماء تو جانتے ہیں مزہ تاں میں کہ میں ترجمہ نہ کراں کہ تسی سمجھ جاؤ. تہاڈی سبحان اللہ دسے گی بے تمہیں سمجھ گئے ہو، بندیالوی ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وابتا ہو الا جبریل نہ ہو من جنت الفردوس ماوا ہو. کس نے کہا؟ بولو تو صحیح یار، کیا کہا؟ من جنت الفردوس. تم کہو گے یہ بھی تو جنت ہے. میں کہوں گا فاطمہ نے صرف جنت نہیں کہا، جنت الفردوس کہا. ایک دفعہ پھر بخاری اٹھا، اس میں لکھا ہوا ہے جنت الفردوس وہ جگہ ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے. جسد اقدس یہاں محفوظ ہے، کیڑے مکوڑے مٹی ریت کفن کو بھی نہیں کھا سکتی. کئی علماء اور واعظ اور خطیب نہیں بیان کرتے رہتے اور آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پہ گئے تو کیڑا کوئی نیچے گر جاتا تو اٹھا کے پھر اس کے اوپر رکھ دیتے تھے. کچھ مفسرین نے لکھا، علماء دیوبند میں سے بھی کسی نے لکھا، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں جن کی سند کوئی نہیں. میں اس کا قائل نہیں، میں اس کا قائل نہیں. کس بنیاد پہ قائل نہیں؟ میں کہتا ہوں نبی کو وفات کے بعد بھی کیڑے نہیں کھاتے، زندگی میں کیسے کھاتے؟ میں اس کا قائل نہیں. آپ کا جسد اقدس یہاں ہے، روح مبارک، بولو تو صحیح زور سے یار، کہاں ہے؟ آخری وقت ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی، میرے نبی نے ان کے کان میں ایک بات کہی، وہ رونے لگے. پھر آپ نے دوسرے کان میں بات کہی، وہ ہنسنے لگے. ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا 1 منٹ میں ہنسنے لگ گئی، اس سے پہلے 1 منٹ میں رونے لگ گئی تھی. میں نے پوچھا، سنو بڑی آسان سی دلیل دے رہا ہوں، مشکل دلیل نہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے میرے بابا نے کان میں کہا جبریل ہر سال رمضان میں میرے ساتھ قرآن کا 1 مرتبہ دور کرتا تھا، اس مرتبہ 2 مرتبہ کیا ہے، لگدا تیری میری جدائی دا وقت شاید اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آئے، میں اس کی آواز میں لبیک کہوں. جدائی کی یہ بات سن کے
میں رونے لگ گیا۔ تو میرے بابا نے دوسرے کان میں کہا پریشان نہیں ہونا، میرے خاندان میں سے تو سب سے پہلے آ کے مجھے ملے گی۔ ہے روایت کے کوئی نہیں، زور سے بولو۔ سنوی سمجھاؤ اے ملاقات کتھے ہوئی ہے، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ سیدہ فاطمہ دفن ہوئی جنت البقیع میں، میرے آقا حجرہ عائشہ میں، ایک جسم تے نہیں ملے۔ پھر ہمیں بھی سمجھاؤ نا یار، یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ ماننا پڑے گا جہاں میرے آقا کی روح مبارک پہنچی وہی سیدہ فاطمہ کی روح مبارک۔ کتنے خطیب بیان کرتے، اگرچہ وہ کوئی اتنی مستند روایت نہیں، کتنے خطیب بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے اس سے پہلے وہ سو گئے، انہیں خواب آئے، اٹھے تو مسکرا رہے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ساتھ۔ پوچھا کئی دنوں سے پیاسے ہو، آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا ہے۔ آج روزہ اے سانوی سمجھاؤ میاں، یہ اکٹھیاں افطاریاں کتھے ہو رہی ہیں اس دنیا میں؟ جستے اقدس یہاں محفوظ ہے، روح مبارک جنت الفردوس میں۔ بس بندیالوی کی تقریر کے آخری الفاظ ہیں، مجھے پتا ہے کہ خطباء کی لائن لگی، مولانا قاری سلیمان صاحب آئے ہیں، مولانا نذیر صاحب آئے ہیں، اور بھی علماء خطیب بہت میرے بات بیان کریں۔ ایک بات یہ آپ کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے بول لیتے ہیں۔ ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے وجود مقدس کو مٹی نہیں کھاتی، مٹی تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی، میرے وجود کو نہیں کھاتی۔ اصحاب کاف 309 سال سوئے رہے، مٹی نے کھایا؟ مٹی نے تو ان کے وجود کو بھی نہیں کھایا۔ آپ کے وجود کو بھی مٹی نہیں کھاتی، میرے آقا کے وجود کو بھی مٹی نہیں کھاتی، تو کمال کس کا؟ بندیالوی کہتا ہے مجھے مٹی اس لیے نہیں کھاتی کہ میرے جسم میں روح موجود ہے۔ بات تو میں کر گیا ہوں، بات تو یا میں کر گیا ہوں، اسی اشارے کو سمجھو یار۔ اصحاب کاف کے وجود کو مٹی نے اس لیے نہیں کھایا کہ روح جسم میں موجود تھی، روح جسم میں ہو، مٹی نہ کھائے، کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ آمنہ کے لال کا کمال یہ ہے جسم میں روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے۔ آپ کے وجود کو جبکہ اس میں روح مبارک موجود نہیں، پھر بھی مٹی نہیں کھاتی۔ اگلی دو باتیں علماء اور خطباء کے لیے کرنا چاہتے ہیں، عوام فائدہ حاصل کریں تو ٹھیک ہے، علماء کریں گے۔ زلیخا کے سامنے بند کمرے میں اگر جبریل کھڑا ہوتا اور زلیخا جبریل کو کہتی ہے تلک،
اتنے ویکھن والی اکھ کوئی نہیں تے جبریل میں تن دعوت گناہ دینی ہاں اور جبریل کہتا معاذ اللہ کمال تھا کوئی کمال نہیں وہ نوری ہے اس میں قوت شابانی نہیں اس میں عورتوں کی خواہش نہیں کمال یوسف کا ہے جوانی یوسف کا حسن 4000 مردوں کے برابر قوت الگ کمرہ سارے موانے ہٹ گئے موانے رکاوٹاں موانے کیا سارے موانے ہٹ گئے دیکھنے والا کوئی نہیں الگ کمرہ کوشش مرد نے نہیں کرنی خود عورت آگے بڑھ رہی ہے پھر یوسف کا تجرد کنوارا ہونا وہ کہتی ہے طلاق یہ کہتا ہے معاذ اللہ یہ کمال نور ہو کے بچ جائے وہی کمال تب ہے یوسف بشر ہو کے بچ ایک اور بات بھی کہہ سکتے نور ہو کے عرش پہ جاتا نا پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو پھر کمال نہیں تھا بلکہ لوگ کہتے نور ہے گیا کیوں نہیں نور جو ہے گیا کیوں نہیں نور ہو کر جس کی ذات نور ہو عرش پہ جائے کوئی کمال نہیں بس آخری اسی جوبن پہ تقریر چھوڑ دوں گا شاید آخر و دعوانا بھی نہ کروں جوبن پہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں گا آپ کی داد بتائے گی کہ آپ کو میرا جملہ پسند آیا ہے میرا جملہ نور ہو کر کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے عبد المطلب کا پوتا ہو عبداللہ کا در یتیم ہو آمنہ کا لخت جگر ہو صفیہ کا بھتیجا ہو ابو طالب ابو لہب عباس کا بھتیجا ہو بشر انسان ہو اور پھر بلندی کے اس مقام پہ پہنچے جہاں حضرت موسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا میں کراچی سے آئے ہوئے اپنے معزز مہمان گرامی قاری ابو بکر عزیزی سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے ہماری آخری نشست کا آغاز فرمائیں قاری ابو بکر عزیزی سب حضرات تشریف رکھیں اپنی شرکتوں پر بیٹھ کے کرنا نیچے رکھ لو اپنے